آپ سن رہے ہیں کتاب تاریخ ابن خلدون، باب نمبر 16، امارت ہیرودس۔ سب ہیڈنگ: کیسر کا بلاد یہود کی تاراجی کا حکم۔ اتفاق سے اسی وقت اس کا سپہ سالار اعظم اسنبانوس نامی بلاد مغرب سے اندلس فتح کر کے آیا تھا۔ کیسر نے اسے بلاد یہود پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کیا اور اسے یہودیوں کو نیست و نابود کرنے اور ان کے قلعوں کو مسمار اور ویران کرنے کا تاکیدی حکم دیا۔ اسنبانوس اور اس کا لڑکا تیتووش اور اگریاس بادشاہ یہود روما سے روانہ ہوئے اور انطاکیہ پہنچ کر اپنے لشکر کی ترتیب میں مصروف ہو گئے۔ سب ہیڈنگ: یہودیوں کی دفاعی تیاریاں۔ یہود بھی ان کی آمد کی خبر سن کر تیار ہو گئے اور 3 گروہ ہو کر 3 طرف پھیل گئے۔ ان کے ہر گروہ کے ساتھ ساتھ ایک کاہن تھا۔ انائی کاہن عازم دمشق اور اس کے اطراف میں رہا، اور اس کا لڑکا آزار کاہن بلاد روم میں رملہ تک، اور یوسف ابن کریون کاہن تبریہ اور جبل الخلیل اور اس کے اطراف میں متعین کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو بلاد حدود مصر تک باقی رہے، ان کی حفاظت کے لیے کاہنوں کو مقرر کر دیا۔ ہر ایک کاہن نے اپنے اپنے قلعوں کی فصیلیں درست کر کے لشکر مرتب کر لیے۔ سب ہیڈنگ: یوسف بن کریون کی کارگزاری۔ سپہ سالار اسنبانوس انطاکیہ سے نکل کر بلاد ارمن کی طرف بڑھا، اور اس طرف سے یوسف بن کریون نے تبریہ سے نکل کر اس کا مقابلہ کیا۔ اہل تبریہ نے اس کی غیر موجودگی میں روم کی اطاعت قبول کر لی۔ یوسف یہ سن کر سخت برہم ہوا اور لڑائی کے میدان سے تبریہ کی جانب چلا۔ جس قدر رومیوں کو پایا قتل کر ڈالا۔ اہل تبریہ نے ڈر کر اس سے معافی چاہی۔ اس کے بعد اہل جبل الخلیل سے بھی یہی حرکت سرزد ہوئی اور اس کی خبر یوسف کو ہو گئی۔ یوسف نے ان کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کیے جو اہل تبریہ کے ساتھ کیے گئے۔ پھر اسنبانوس 40,000 رومیوں کو لے کر عکا سے یوسف بن کریون سے لڑنے کے لیے چلا۔ اگریاس بادشاہ یہود اور اروم کے سوا تمام ارمنی اس کے ہمراہ تھے، کیونکہ اروم زمانہ ارکانوس سے یہود کے دوستوں میں سے تھے۔ غرض اسنبانوس نے یوسف بن کریون پر تبریہ پہنچ کر حملہ کیا، لیکن پہلے ہی حملہ میں خود اس کے پاؤں اکھڑ گئے۔ مجبور ہو کر صلح کا خواستگار ہوا۔ یوسف ابن کریون نے اہل قدس کے مشورہ پر اس کی درخواست کی مقبولیت کو موقوف رکھا۔ سب ہیڈنگ: یوسف بن کریون کی گرفتاری و جاں بخشی۔ اسی اثنا میں اسنبانوس کو ایک خارجی مدد پہنچ گئی اور اسے اپنی کامیابی کا یقین ہو گیا اور دوبارہ قلعہ کے باہر سے لڑائی چھڑی۔ جب یوسف بن کریون کے سپاہیوں کی تعداد کم ہو گئی تو مجبور ہو کر یوسف نے قلعے کا دروازہ بند کر دیا۔ 50 دن تک پانی نہ ملا۔ آخر الامر ایک قلیل جماعت کے ساتھ یوسف قلعہ سے نکلا۔ رومیوں نے اس کو کا آگاہ روکا اور اسنبانوس نے امان دے دی۔ چنانچہ یوسف اس کی طرف مائل ہوا چاہتا تھا اور اسنبانوس کی قوم یوسف کے قتل کی کوشش میں تھی۔ یوسف نے یہ دیکھ کر ان کی رائے سے اتفاق کر لیا۔ جب وہ سب کے سب قتل ہو گئے اور ان میں سے کوئی باقی نہ رہا، تب یوسف اسنبانوس کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ یہود نے اسے یوسف کے قتل پر ابھارا، لیکن اسنبانوس نے اس سے انکار کیا اور اسے آزاد کر دیا اور اعمال تبریہ کو ویران اور اس کے رہنے والوں کو قتل کر کے کیساریہ واپس آیا۔ سب ہیڈنگ: یوحنان یہودی کی غارت گری۔ ابن کریون کہتا ہے کہ انہی واقعات کے اثنا میں یہودیان قدس میں اس وجہ سے فتنہ فساد برپا ہو گیا کہ جبل الخلیل کے شہر کوشالہ میں ایک یہودی یوحنان نامی رہتا تھا۔ اس کے پاس چند اوباش طبیعت یہودی جمع ہو گئے، جن کی وجہ سے اس کی راہزنی اور قتل و غارت کی قوت بڑھ گئی۔ جس وقت روم نے کوشالہ پر اپنی کامیابی کا جھنڈا گاڑا، اس وقت یوحنا قدس شریف چلا آیا۔ اس سے ان شہروں کے اوباش طبیعت یہودیوں نے رسم و دوستی پیدا کر لی جس کو روم نے فتح کر لیا تھا۔ اس وجہ سے اس نے اہل قدس پر بے جا حکومت شروع کر دی۔ ہنائی کاہن اعظم نے اس کی مخالفت کی اور اس کی جگہ دوسرے شخص کو مقرر کرنا چاہا، مگر شیوخ نے انائی کاہن کی رائے کی مخالفت کی اور یوحنان کو
اس کی مخالفت سے یہودیوں کے قتل کرنے کا موقع مل گیا۔ سب ہیڈنگ یوحنان کی اروم سے امداد طلبی۔ یہودی جب اس کے ہاتھوں مارے جانے لگے تو وہ جمع ہو کر انائی کاہن کے پاس چلے گئے اور اس کے ساتھ ہو کر یوحنان سے لڑنے کے لیے نکلے۔ یوحنان نے قدس شریف میں قلعہ بندی کر لی۔ انائی نے صلح کی درخواست کی مگر یوحنان انکار کر کے روم سے امداد کا خواستگار ہوا۔ اروم نے 20,000 جنگ آور سپاہیوں کو اس کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ انائی شہر پناہ کی فصیلوں سے حملہ کرنے لگا۔ ایک روز حالت غفلت میں باہر سے اروم کے سپاہی ایک ناگہانی حملہ کر کے شہر میں گھس پڑے اور اندر سے یوحنان جدوجہد کر کے نکل آیا اور اروم کے ساتھ ہو کر 5,000 کو قتل کر ڈالا۔ عمرہ اور اہل دولت کا مال و اسباب لوٹ لیا اور ان شہروں پر بھی حملہ کر دیا جو رومیوں کے سایہ امن و عاطفت میں تھے۔ سب ہیڈنگ انائی کاہن کی اسنبانوس سے اعانت طلبی۔ انائی نے مجبور ہو کر اسنبانوس اور اس کے لشکر سے اعانت طلب کی، چنانچہ اس نے کیساریہ سے یوحنان پر حملہ کیا۔ جب نصف راہ پر پہنچا تو یوحنان بیت المقدس سے نکل کر پہاڑی گھاٹیوں میں جا چھپا۔ اسنبانوس نے تعاقب کر کے اس کے ہمراہیوں میں سے اکثر کو گرفتار کر کے قتل کر ڈالا۔ سب ہیڈنگ بیت المقدس کی تاراجی۔ اس کے بعد بلاد روم کی طرف گیا اور اسے فتح کر کے سبتیہ بلاد سامرا پر کامیابی کا پھرارا اڑاتا ہوا اپنے مقبوضہ شہروں کو آباد کرتا ہوا کیساریہ کی جانب واپس ہوا تاکہ کچھ روز وہاں آرام کر کے بیت المقدس کی سیر کو آئے۔ اس اثنا میں یوحنان نے پہاڑی گھاٹیوں سے نکل کر شہر پر ایک عام خون ریزی کے بعد قبضہ کر لیا اور شہر کو جی بھر کر لوٹا۔ سب ہیڈنگ شمعون کا یہودیوں سے ناروا سلوک۔ ابن کریون کہتا ہے کہ یوحنان کے زمانہ عدم موجودگی میں شمعون نامی ایک شخص نے بھی چند روز کے لیے شہر پر قبضہ حاصل کیا تھا۔ اس کے پاس چور، اوباش طبیعت اور آوارہ گرد 20,000 کے قریب جمع ہو گئے۔ اہل روم نے ایک لشکر ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا مگر وہ شکست اٹھا کر واپس آیا اور اس نے شہر پر خاطر خواہ قبضہ کر لیا اور لوگوں کے مال و اسباب لوٹ لیے اور اس کے بعد جوش مردانگی میں آ کر اروم سے لڑنے لگا۔ اس اثنا میں یوحنان نے پہنچ کر شہر پر قبضہ کر لیا۔ جب وہاں سے واپس ہو کر آیا تو یوحنان کو شہر میں موجود پایا تو اس نے اس کا محاصرہ کر کے لگاتار حملے شروع کر دیے۔ یوحنان کو ان لڑائیوں میں کامیابی ہوئی، ایک بڑی مخلوق کو اس نے قتل کر ڈالا۔ عوام الناس نے شمعون سے پھر مدد چاہی۔ یہ ان کی خواہش کے موافق مدد کرنے کے لیے گیا مگر ان کے ساتھ اس نے بدعہدی کی اور بد کرداری میں یوحنان سے بھی بڑھ گیا۔ سب ہیڈنگ اسنبانوس اور نتاؤس کی جنگ۔ ابن کریون روایت کرتا ہے کہ اس کے بعد اسنبانوس کے کانوں تک یہ خبر پہنچی جبکہ وہ مضافات کے ساریہ میں تھا کہ کیسر روم مر گیا ہے اور اس کی جگہ اہل روما نے ایک کمزور شخص نتاؤس نامی کو حکومت کی کرسی پر بٹھایا ہے۔ بطارکہ یہ سن کر سخت برہم ہوئے اور انہوں نے اسنبانوس کی حکومت پر اتفاق کر لیا۔ اسنبانوس اپنا نصف لشکر اپنے لڑکے تیتوش کے پاس چھوڑ کر روما کی طرف نتاؤس سے لڑنے کی غرض سے گیا اور اسے شکست دے کر قتل کر ڈالا۔ پھر اسنبانوس سکندریہ کی جانب گیا اور وہاں سے کشتی پر سوار ہوا اور تیتوش کیساریہ میں آ گیا۔ سب ہیڈنگ بیت المقدس میں بد امنی۔ یہاں تک کہ جاڑے کی فصل تمام ہونے پر آ گئی اور یہود یان قدس میں فتنہ و فساد اور قتل اس درجہ بڑھ گیا کہ گلی کوچوں میں خون بہہ رہا تھا۔ پھر کاہنوں کو مذبح میں قتل کیا۔ بقیہ جو لوگ تھے وہ مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے کیونکہ تمام راستوں میں خون جاری تھا اور چھت پر سے لوگ راہ چلتوں کو پتھروں سے مارتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ یونان کو شمعون پر فتح یابی ہو گئی تھی اور یہ خبیث لوگوں کو تنگ کر رہا تھا۔ سب ہیڈنگ تیتوش کا محاصرہ بیت المقدس۔ یہاں تک کہ جاڑے کی فصل گزر گئی تو تیتوش لشکر روم لے کر حملے کے خیال سے بیت المقدس پہنچ کر شہر پناہ کے دروازے پر اپنا خیمہ نصب کر کے اپنے لشکر کے لیے قیام گاہ تجویز کرنے لگا اور اہل شہر کو صلح کا پیغام دیا مگر اہل شہر اس طرف متوجہ ہوئے اس سے لڑنے کی غرض سے
مکین گاہوں میں چھپ کر مقابلہ کیا، جس سے تیتوش کا غصہ بے حد بڑھ گیا۔ اس کے دوسرے روز شہر کے شرقی جانب جبل زیتون پر جا کر قیام کیا اور لشکر کی ترتیب اور آلات حصار فراہم کرنے میں مصروف ہوا۔ سب ہیڈنگ: یہودیوں کی شدید مدافعت۔ یہودیوں نے آپس میں اتفاق کر لیا اور باہمی جھگڑے دور کر کے اس سے لڑنے کے لیے نکلے، مگر پسپا ہو کر بھاگے اور پھر لوٹ کر لڑے اور کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد آپس میں پھر ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے اور باہم لڑنے لگے۔ اس اثنا میں یونان نے قدس شریف میں عید الفطر کے روز داخل ہو کر کاہنوں کی ایک جماعت کو قتل کر ڈالا اور ایک گروہ کو مسجد کے باہر مارا۔ تیتوش نے موقع مناسب دیکھ کر حملہ کیا۔ یہودیوں نے نہایت سختی سے اسے پسپا کر دیا اور اس کے لشکر گاہ تک تعاقب کرتے چلے آئے۔ تیتوش نے صلح کی غرض سے اپنے سپہ سالار رنیکا نور کو یہود کے پاس بھیجا۔ اتفاق سے اس کو ایک ایسا تیر لگا کہ یہ اپنے مقام ہی پر رہ گیا۔ تیتوش اس کے مارے جانے سے سخت برہم ہوا اور اس نے چند لوہے کے ایسے برج بنوائے جو شہر پناہ کی فصیلوں کے مقابلے میں تھے، اور اس میں جنگ آور سپاہیوں کو ایک معقول تعداد مقرر کر کے لڑائی کے لیے نکلا۔ قضائے کار یہود نے ان برجوں پر قبضہ کر کے ان کو توڑ کر جلا ڈالا اور پھر لڑائی کے میدان میں اس سے لڑنے کے لیے موجود ہوئے۔ یونان نے قدس شریف پر قبضہ کر لیا اور اس کے ساتھ 6,000 کی جمعیت تھی، اور شمعون کے ہمراہ 10,000 یہود اور 5,000 اروم اور باقی یہود عارض کی رکاب میں تھے۔ سب ہیڈنگ: تیتوش کا بیت المقدس پر دوسرا حملہ۔ تیتوش نے دوبارہ حملہ کیا اور اس حملے میں اس نے شہر پناہ کے ایک برج کو توڑ کر اس پر قبضہ کر لیا، لیکن یہودا نے پھر اسے درست کر لیا۔ لڑائی کا بازار بے حد گرم ہو گیا۔ تیتوش بذات لڑتا رہا، پھر اس کی تازہ کوششوں نے آلات کے ذریعے سے دوسرے برج کو منہدم کر دیا۔ یہود نے پھر اسے بنا لیا اور اس کو شہر میں داخل نہ ہونے دیا۔ اسی حالت میں 4 روز گزر گئے۔ اس عرصے میں تیتوش کی مدد کے لیے اطراف و جوانب سے لشکر آئے۔ یہود نے شہر پناہ کے دروازے بند کر دیے۔ تیتوش نے لڑائی موقوف کر کے ان کو مصالحت کے لیے طلب کیا۔ یہود نے اس سے انکار کیا۔ سب ہیڈنگ: بیت المقدس کی ناکہ بندی۔ 5ویں روز خود تیتوش آیا اور اس نے یہود کو مخاطب کر کے صلح کی دعوت دی، مگر اس کے کہنے کا کچھ اثر نہ ہوا۔ اتنے میں یوسف بن کریون آ گیا اور اس نے لوگوں کو سمجھایا اور ان کو رومیوں کے امن میں رہنے کی رغبت دلائی اور حسن سلوک کا وعدہ کیا۔ تیتوش نے ان کے قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ اس سے اکثر یہود صلح کی طرف مائل ہو گئے، لیکن ان کو ان کے رؤسا یہود نے روکا جو شہر سے خارج تھے، اور ان یہودیوں کو قتل کرنے لگے جو رومیوں سے ملنے کو نکلتے تھے، یہاں تک کہ شہر میں کوئی ان کا مخالف نہ رہا۔ تیتوش نے یہود کی اس سخت مزاجی سے تنگ آ کر بلا جدال و قتال محاصرہ جاری رکھا۔ غلہ کی آمد و رفت روک دی۔ جو لوگ اپنے مویشیوں کو لے کر چرانے کے لیے نکلتے تھے ان کو رومی قتل کر ڈالتے اور سولی دے دیتے تھے۔ آخر کار تیتوش کو ان کی بے کسی پر رحم آیا اور اس نے ان کے قتل سے اپنے سپاہیوں کو منع کر دیا۔ اس کے بعد اس نے بقیہ یہود پر چاروں طرف سے حملہ کر دیا۔ یہود نے نہایت استقلال سے جواب دینا شروع کیا۔ سب ہیڈنگ: کاہنوں کا قتل۔ جب یہ لڑائی خوفناک اور سخت نظر آنے لگی اور بھوک حد سے بڑھ گئی تو شنائی کاہن اروم سے امن کا خواستگار ہوا۔ یہ وہی شخص ہے جس نے شمعون کو یونان کے مقابلے پر قائم کیا تھا۔ شمعون نے اسے اور اس کے لڑکوں کو اور کاہنوں کی ایک جماعت کو قتل کر ڈالا۔ ان کے علاوہ اور ان علماء اور ائمہ کو تعطیق کیا جو روم سے امن کے خواستگار ہوئے تھے۔ آزار ابن انائی بھی اس رائے کا مخالف تھا، لیکن وہ بیت المقدس سے نکل نہ سکا۔ سب ہیڈنگ: محصورین کی دردناک حالت۔ اس محاصرہ اور کامیابی غلہ سے یہ نوبت پہنچی کہ اکثر یہود بھوک کی شدت سے مر گئے اور جانوروں کی کھالیں اور درختوں کے پتے اور مردہ کھانے لگے۔ اس پر بھی جب پیٹ کی خواہش ختم نہ ہوئی تو بعضوں نے دوسرے کمزور آدمیوں کو کھانا شروع کر دیا۔
اسی زمانہ میں ایک عورت نے اپنے لڑکے کو کھا لیا۔ جب اس کی اطلاع روسا یہود کو ہوئی تو ان کو اس کی حالت پر رحم آیا اور انہوں نے شہر سے یہود کو نکلنے کی اجازت دے دی۔ اجازت کا ہونا تھا کہ ایک گروہ شہر سے نکل کھڑا ہوا۔ ان میں سے اکثر کھانا کھاتے ہی مر گئے، اور بعضوں نے چونکہ نکلتے وقت جواہرات اور سونا نگل لیا تھا، اس وجہ سے رومی انہیں قتل کر کے ان کا پیٹ پھاڑ کر جواہرات اور سونا نکال رہے تھے۔ سب ہیڈنگ: تیتوش کا بیت المقدس پر قبضہ۔ تیتوش کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے اپنے سپاہیوں کو منع کر دیا اور شہر پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے حملہ کر دیا۔ یہود میں تو یہ قوت ہی باقی نہ رہی تھی کہ اس کا مقابلہ کرتے۔ اس نے شہر پناہ کے اس برج کو منہدم کر دیا جس میں یہود جمع ہو رہے تھے۔ تب یہود وہاں سے مسجد کی طرف بھاگے۔ قلعہ والوں نے تھوڑی دیر تک مقابلہ کیا، لیکن تیتوش کی قسمت میں اس سے پہلے ہی کامیابی لکھی جا چکی تھی۔ ان یہودیوں کو بھی شکست ہوئی اور اس نے شہر پناہ کی دیواروں سے مسجد تک کی عمارتیں منہدم کرا دیں۔ ابن کریون اسی حالت میں ایک اونچے مقام پر کھڑا ہوا یہود کو روم کی اطاعت کی ترغیب دے رہا تھا۔ کاہنوں کی ایک جماعت تیتوش کے پاس آئی اور اس نے انہیں امان دے دی۔ سب ہیڈنگ: ہیکل کی تاراجی۔ چنانچہ بقیہ روسا یہود نے عوام الناس کو امان لینے سے روکا۔ اس وجہ سے تیتوش نے اسی خون ریزی میں صبح کی اور شام ہوتے ہوتے رومیوں نے مسجد پر قبضہ کر لیا۔ یہ لڑائی کچھ دنوں تک جاری رہنے سے شہر پناہ منہدم ہو گئی، ہیکل کی دیواریں ٹوٹ گئیں۔ رومی لشکر کے محاصرہ سے اکثر یہود مر گئے اور بطیرے بھاگ گئے۔ ہیکل میں رومیوں نے بتوں کو رکھا، اس کے دروازوں پر آگ روشن کر دی۔ کاہنوں نے اپنے دین کو یوں خراب ہوتے دیکھ کر آگ میں جل کر اپنی اپنی جانیں دے دیں۔ شمون اور یونان سیہون کی پہاڑیوں میں جا چھپے۔ سب ہیڈنگ: تیتوش کی مراجعت۔ تیتوش نے انہیں امان دینی چاہی، لیکن انہوں نے اس رعایت کو منظور نہ کیا۔ کچھ روز بعد راستہ کاٹ کر رات کے وقت بیت المقدس چلے آئے اور تیتوش کے ایک سپہ سالار کو قتل کر کے اپنے ٹھکانے پر چلے گئے۔ اس کے بعد اس کے متابعین اس سے علیحدہ ہو گئے۔ یونان مجبوراً تیتوش کے دربار میں حاضر ہوا۔ تیتوش نے اسے قید کر لیا۔ یوشع کاہن مسجد کا اسباب، جس میں 2 شمدان اور 1 سونے کی میز تھی، لے کر اس کے پاس آیا۔ فخاص حازن ہیکل گرفتار کر لیا گیا۔ اس نے بیت المقدس کے خزانہ کی کنجیاں تیتوش کو دے دیں۔ تیتوش تمام مال و اسباب اور خزانے لے کر قیدیوں کے ہمراہ بیت المقدس سے کوچ کر گیا۔ سب ہیڈنگ: مقتولین کی تعداد۔ ابن کریون کہتا ہے کہ باروایت مناہیم جو مقتولوں کے دفن کرانے پر متعین تھا، اس واقعے میں ان مقتولوں کی تعداد جو دفن کی غرض سے شہر کے دروازے پر لائے گئے تھے 1,25,800 تھی۔ مناہیم کے علاوہ دوسروں کا یہ بیان ہے کہ ان لاشوں کے علاوہ جو گڑھوں میں ڈال دی گئی تھیں یا قلعہ کے باہر پھینکی گئی تھیں، مقتولوں کی تعداد 6 لاکھ تھی، اور بعضے کہتے ہیں کہ اس واقعے میں 1,01,00,000 قتل کیے گئے اور 1 لاکھ قید کر لیے گئے، جنہیں تیتوش منزل بہ منزل درندوں کو کھلاتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ سب قیدی تمام ہو گئے۔ اس واقعے میں شمون بھی مارا گیا، مگر غرار بن عفان اس عام خون ریزی سے بچ گیا، کیونکہ جس وقت شمون نے متاتیہ کاہن کو قتل کیا تھا، اسی وقت یہ بیت المقدس سے نکل گیا تھا۔ سب ہیڈنگ: امارت یہود کا خاتمہ۔ بقیہ یہود کا یہ حال ہوا کہ جب تیتوش بیت المقدس سے نکل کر اس کے کسی گاؤں پر پہنچا اور اس کا محاصرہ کیا تو اسے یہود کے جمع ہونے کی خبر پہنچی۔ اس نے ایک لشکر اپنے سپہ سالار ملیاس کے ہمراہ انہیں منتشر کرنے کی غرض سے بھیج دیا۔ اس نے ایک مدت تک انہیں محاصرہ میں رکھا، اس کے بعد وہ رومیوں کی طرف نکلا۔ لڑائی ہوئی، ان میں سے اکثر مارے گئے، باقی رہا یوسف ابن کریون۔ اس کے اہل و عیال اس واقعے میں مفتود ہو گئے، جن کے حالات سے بعد میں کچھ آگاہی نہ ہوئی۔ تیتوش نے اسے اپنے پاس روما میں رکھنا چاہا، لیکن اس نے عاجزی سے ارض مقدسہ پر رہنے کی خواہش کی۔ تیتوش نے اس کی التجا قبول کی، چنانچہ اسے روانگی کے وقت چھوڑ گیا۔ اسی وقت سے
یہود کی حکومت کا بالکل خاتمہ ہو گیا۔ باب نمبر 17 حضرت عیسیٰ علیہ السلام اناجیل۔ سب ہیڈنگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نسب۔ بنی ماسان جو داؤد علیہ السلام کی اولاد سے تھے، وہ بیت المقدس میں کہونت مجاورت کر رہے تھے، اور ماسان آزر بن یہود بن اخس اکھیم بن رادق ساروق بن یوآزور ازور بن الیاکیم بن ایوود ابیہود بن زرقابل ربابل بن سالات شلٹیل بن یوحنانیہ یکھنیہ ابن یوشا ملوک بن اسرائیل کا 16واں بادشاہ، بن امون بن ایمون بن منشا ابن حسکا بن احاز احزر بن یواش یوتم اخریہ عزیہ بن یورام بن یہود شافز یہو شافز بن عصا بن رجم بن سلیمان ابن داؤد صلوات اللہ علیہما کی نسل سے ہے، اور یوحنا نیا بن یوشیا 16واں بادشاہ بنی اسرائیل ایام جلاوطنی بابل میں پیدا ہوا تھا۔ یہ نسب میں نے انجیل متی سے نقل کیا ہے۔ بنی حسمنائی کے بعد کاہنوں کی سرداری بنی ماسان کر رہے تھے۔ اناجیل لفظ انجیل کی جمع ہے، اور انجیل لفظ آوین جل لغت یونانی کا مارب ہے۔ دراصل یہ لفظ ابن حبل لاطینی زبان کا نکلا ہے، اور اس کے معنی پیغامبر کے ہیں۔ اس کے اول میں یونانیہ نے EU کا لفظ بڑھا دیا، جو 10 انگریزی کا مقابل ہے، جس کے معنی اچھا یا خوش کے ہیں۔ قدیم قاعدہ انگریزی میں حرف U اور حرف V ایک شمار کیا جاتا تھا، اس وجہ سے یہ تمام لفظ آوین جل پڑھا جائے گا، اور اس کے مارب انجیل ہوا، جس کے معنی خوشخبری کے ہوئے۔ چونکہ جناب مسیح نے نجات کی خوشخبری سنائی اور اس کی راہ دکھائی، اس لیے اس کتاب کا انجیل یعنی خوشخبری نام ہوا۔ اب جہاں کہیں یہ لفظ بولا جاتا ہے، اس سے جناب عیسیٰ کی کتاب مراد ہوتی ہے۔ مقدس متی نے اس مقام پر 3 شخصوں کے نام نسب سے چھوڑ دیے ہیں، کیونکہ اخریہ غریہ امسیہ کا لڑکا ہے، اور وہ یواش کا بیٹا ہے، اور وہ احزیہ کا، اور احزیہ یورام کی پشت سے ہے، جیسا کہ پہلی کتاب اخبار الایام میں ہے۔ علماء مسیح اس اعتراض کا جواب یہ دیتے ہیں کہ مقدس متی کو یہی ہدایت ہوئی تھی کہ وہ اس نسب نامہ سے 3 ناموں کو چھوڑ دے، لیکن امر واقعی یہ ہے کہ یہود کا یہ دستور تھا کہ وہ اپنے نسب ناموں اور دفتروں سے اکثر نام کو برائی یا بت پرستی کی وجہ سے چھوڑ دیتے تھے، اور چونکہ یہ 3 شخص احاب کے خاندان سے تھے، جن کی نسل کو 2 مرتبہ بد دعا دی گئی تھی، جن کا اثر 3 پشتوں تک رہتا تھا، لہٰذا یہود نے ان ناموں کو اپنے دفتروں سے نکال ڈالا، اور مقدس متی نے بھی یہود کی تقلید میں ان ناموں کو نہ لکھا، کیونکہ انہوں نے یہود کی کتابوں سے یہ نسب نامہ لیا ہے۔ متی جناب مسیح کے حواریوں میں ہے۔ آپ کا نام انگریزی میں میتو لکھا جاتا ہے، آپ کا عرف لیوا ہے، اور باپ نام الفی ہے۔ جلیل کے رہنے والے ہیں، جو صوبہ کنعان کے شمال میں ہے۔ قبل بعثت مسیح یہودیہ کے ملک میں خراج وصول کرنے پر مامور تھے، اور رفعت مسیح کے بعد انجیل کے پھیلانے اور لکھنے میں مصروف ہوئے۔ اس امر کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ آپ کب پیدا ہوئے اور کہاں اور کیوں کر انتقال ہوا۔